السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج دورہ علوم شرعیہ کا ہمارا حدیث میں درس رہے گا، جس میں ہم بلوغ المرام کی کتاب الجامع، اس میں اخلاق و آداب سے متعلقہ احادیث لے رہے ہیں۔ سابقہ درس میں ہم نے حدیث نمبر 38 لی تھی، اور اس کے بعد آج حدیث نمبر 39 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ قطات کون ہے، چغل خور کون ہے؟ کہ چغل خور وہ شخص ہوتا ہے، اور قطات جس کو عربی میں نمیمہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کام کرنے والے کو نمام کہا جاتا ہے۔ تو یہ کون ہوتا ہے کہ جو ایک آدمی کی بات دوسرے آدمی کو جا کر بتائے، اور اس کی بات پہلے والے کو بتائے، یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، اور یہ باتیں بتانے کا انداز جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا، تفرقہ بازی کرنا، اور ان کے درمیان دشمنی اور عداوت قائم کرنا۔ تو جو شخص اس انداز سے لوگوں کے درمیان باتیں منتقل کرتا ہے، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر، تو اس کو نمام یا قطات کا نام دیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر یہ باتیں کرنے کا انداز بھی غلط ہوتا ہے، اس میں بھڑکانے کا انداز ہوتا ہے، اور اس میں جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات تو واقعی کسی نے اگر بات کہی ہے دوسرے کے بارے میں، اور وہ بات اس کے لیے ناراضگی کی ہے، اس کو بھڑکانے والی ہے، تو اتنی بات کہہ دینا بھی کوئی شک نہیں کہ گناہ ہے، جرم ہے، کیونکہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ لیکن عام طور پر چغل خور یہ اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس میں مزید اپنی طرف سے باتیں بڑھاتے ہیں، باتوں کو مرچے مسالے لگاتے ہیں، کہ جس سے جو ہے وہ بات سننے والا اور بھڑکے، اور دونوں کے درمیان جھگڑا اور فساد پیدا ہو۔ اور یہ ہے اصل شیطان کا کام۔ شیطان کا یہی کام ہے کہ جس کا مقصد لوگوں کو لڑانا، بڑھانا، ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنا، اور باتیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر اس انداز سے پھیلانا کہ تاکہ لوگوں کے اندر تفرقے، اختلافات ہوں، جھگڑے اور فسادات پیدا ہوں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور نہیں بات مانو، نہیں کہا مانو ہر اس شخص کا جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے اور چغل خور ہے اور گھٹیا آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی باتوں کو سننا، ان پر کان دھرنا، ایسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر وہ حدیث ہم بتاتے سنتے رہتے ہیں کہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے، اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ عذاب بھی کسی بڑی بات میں نہیں ہو رہا، یعنی ان کے عذاب کی وجہ بھی کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا ان کی نظر میں، حالانکہ وہ بڑا ہی گناہ تھا۔
تو دونوں کے گناہ آپ نے پھر بیان فرمائے کہ گناہ کیا تھے. فرماتے اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ چغل خور تھا اور لوگوں کے درمیان باتیں لگانے بجانے کا کام کرتا تھا. واما الآخر فکان لا یستبرئ من البول، اور جو دوسرا تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں یعنی ناپاکی سے پرہیز نہیں کرتا تھا. تو اس وجہ سے ان کو آخرت سے پہلے قبر میں ہی ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور یہاں پر بھی آپ کا فرمان لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی وعید ہے. اس حدیث کے اندر بھی میں قبر میں اس کو عذاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اور اس حدیث کو جو ہمارے پاس سامنے ہے اس میں بھی کہ آپ مانتے ہیں کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا جرم ہے. لیکن کون سا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا اس کا جنت میں داخل ہونے نہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ اگر تو وہ سمجھتا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ چغل خوری اس میں کوئی حرام کا پہلو نہیں ہے اور لوگوں کی باتیں ادھر ادھر بتانا کہنا یہ جائز ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن و سنت کو جھٹلانا ہے، اور ایسے جرم کا انکار کر دینا، اس کو حلال سمجھنا ہی بذات خود جو ہے انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یعنی اس انداز سے سمجھنا کہ فلاں گناہ ہے ہی نہیں، کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، وہ گناہ جو قرآن و سنت سے دو ٹوک طور پر ثابت ہو، اس کی وعید آتی ہو اور قرآن و حدیث کی دلیلوں سے واضح پتہ چلتا ہو کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، تو اس گناہ کو گناہ قرار ہی نہ دینا کہ گناہ ہے ہی نہیں. کوئی شک نہیں کہ ایسا سمجھنے والا تو کافر ہے، چاہے وہ چغل خوری نہ بھی کرتا ہو. لیکن اگر کوئی چغل خوری کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو تب بھی اس کے بارے میں فرماتے آپ کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیکن ایسے شخص کے جنت میں داخل ہونے کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں قاعدہ کلیہ ذکر کیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے حوالے سے دو چیزیں ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جس کا جنت میں داخل ہونا ممکن ہی نہیں ہے، جس طرح کہ کوئی بھی کافر مشرک ہے کہ اللہ نے ان پر جنت کو حرام کر رکھا ہے، کافر مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، ان کا ہمیشہ کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے. لیکن ایک وہ شخص جو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، توحید پر ہو، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، لیکن کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جس طرح کہ یہاں پر بھی آپ کا فرمان کہ چغل خور چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن کیا اس کا جنت میں نہ داخل ہونا ہمیشہ کے لیے ہے یا اس وقت تک کے لیے ہے جب تک اس کو اپنے گناہ کی سزا نہیں مل جاتی؟ تو چنانچہ اس حوالے سے ہم قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے گناہ ہیں کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیکن وہ آدمی اگر توحید پر ہے، ایمان پر ہے اور کافر نہیں، مشرک نہیں ہے، تو اس کے بارے میں علماء مانتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگا، لیکن اپنی سزا پانے کے بعد. یعنی جنت میں داخل نہ ہونے کا معنی کہ وہ ابتدائی طور پر اور شروع میں ہی جو ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں جانے کے بعد اپنے گناہ کی سزا پائے گا. اور وہ گناہ کی سزا کتنے عرصے میں اس کو ملتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا جہنم سے اپنے فضل سے بھی اور اپنے یعنی کہ رسول و نبیوں کی نیک بندوں کی سفارشوں سے بھی، اور پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن جنت میں داخل نہ ہونے کا معنی کہ وہ ابتدائی طور پر اہل ایمان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے. اور پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ کے پاس کی باتیں لا کر سناتا ہے وہ یقینی طور پر آپ کی باتیں اس کو بھی جا کر سنائے گا.
ہم بعض اوقات ایسے لوگوں کی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ بڑی خیر کی، بڑی بھلائی کی، کہ تم نے بات بتا دی، حالانکہ جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ شیطان ہے اس طرح کی باتیں آ کے بتانے والا۔ اس کا مقصد تم کو اس آدمی کے خلاف لڑانا بڑھانا ہے، تمہارے دل میں اس کے خلاف نفرتیں پیدا کرنا ہے، نہ کہ تمہارے ساتھ کوئی خیر خواہی کرنا ہے۔ اور پھر جس طرح وہ اوروں کی باتیں تم کو لا کر سنا رہا ہے، یہ اس کا کام ہے، تمہاری باتیں ان کو جا کر سنائے گا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں موقف کیا ہونا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں پہلی بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے ہے کہ کسی کی اس طرح کی باتیں سنانا، کہنا ہی جائز نہیں ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحدثني احد عن احد شيئا، کہ مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کہا کرو، بتایا کرو، فإني احب ان اخرج اليكم وانا سلیم الصدر، میں چاہتا ہوں کہ میں جب تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ، میرا دل جو ہے وہ صاف ہو، ہر ایک کے بارے میں، کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی نفرت نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آدمی لوگوں کی باتیں سننے سے محفوظ رہتا ہے، جب اس کو اوروں کی باتیں نہیں سنائی جاتی کہ کون کیا کر رہا ہے اور تمہارے بارے میں کیا کہتا کرتا ہے، تو تبھی اس کا دل جو ہے دوسروں کے بارے میں صاف رہے گا اور دل میں کسی طرح کا کوئی کینہ بغض نہیں ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پاس آؤں اور میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی نفرت ہو، کوئی کینہ بغض ہو یا ایسی بات ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اہم چیز کی تعلیم دی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ ایسی باتیں کرنے والوں کو روکنا اور ان کی باتیں نہ سننا۔ اور اسلام کے اہم ترین مقاصد میں سے یہ بھی ایک بڑا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ملا کے رکھنا اور ماحول معاشرے کی اصلاح کرنا اور ان کو ایسی چیزوں سے روکنا کہ جو ماحول معاشرے کو خراب کرنے والی ہوں۔ تو چنانچہ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر یعنی کہ آپ سے کوئی آدمی پوچھے بھی کہ تم فلاں آدمی کے پاس سے آئے ہو، اس نے کوئی میرے بارے میں بات کی ہے، یعنی اور وہ آدمی ظاہراً یعنی ممکن ہے کہ اس شخص کے درمیان اور شخص کے درمیان کوئی دشمنی ہو، عداوت ہو، کوئی ایسی بات ہو، کوئی نفرت کا معاملہ ہو جس طرح کہ اکثر لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، تو اگر آپ ایسے ایک شخص کے پاس سے آئے ہیں جس کے اور اس کے درمیان کوئی نفرت ہے، تو اگر آپ سے پوچھتا بھی ہے کیا اس نے میرے بارے میں کوئی بات کہی، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو کوئی بات نہ بتاؤ، اگرچہ اس نے بات کو کہی بھی ہو کہ وہ فلاں ایسا ویسا ہے، تب بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو ایسی باتیں نہ بتاؤ، کیونکہ اگر بتاؤ گے تو کیا ہوگا، چغل خوروں میں سے ہو جاؤ گے، چغل خوروں میں سے ہو جاؤ گے، سوائے کہ اس حالت میں کہ اگر واقع ہی ایسی بات ہو کہ جس کا بتانا ضروری ہو۔ ضروری ہونے کا معنی کہ کسی نے دوسرے کے خلاف کوئی سازش کر رکھی ہے، کوئی اس کا نقصان کرنے کا پلان کر رکھا ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی اس آدمی کے خلاف کوئی پلان کر رہا ہے، کوئی سازشیں کر رہا ہے، اس کا بڑا نقصان کرنے والا ہے، تو پھر اس حالت میں فرض بنتا ہے کہ آدمی دوسرے کو بتا دے کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تاکہ وہ آدمی اس سے متنبہ ہو جائے اور اس کے دھوکے میں نہ آئے اور اپنا نقصان نہ کروا بیٹھے۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ آدمی کو نہ کسی کو دوسرے کی بات بتانا چاہیے اور نہ ہی آپ کو پوچھنا چاہیے کہ کون میرے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر امتحان کی جگہ پر ہیں، اور اس دنیا کے امتحان مختلف طرح کے ہیں۔ کہیں پر جانی مالی نقصانات کے امتحانات ہیں، کہیں پر کوئی بیماری تکلیف کے امتحانات ہیں، کہیں اور کسی طرح کی کوئی شدت سختی کا امتحان ہے، اور ان امتحانوں میں ایک سب سے بڑا امتحان جو ہے بندوں کے ساتھ معاملے کے اندر، کہ لوگوں کی مخالفتیں، ان کی دشمنیاں، ان کی نفرتیں، ان کی طعن و تشنیع، ان کی اس طرح کی باتیں،
تو یہ بھی کوئی شک نہیں کہ امتحان ہے۔ تو اس لیے اس امتحان میں کامیاب ہونے والا وہی ہے کہ جو اس طرح کے شر سے دور رہتا ہے، بندوں کے شر سے، بندوں کے معاملات میں ان کے معاملات کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ صحیح چلاتا رہتا ہے، کامیاب وہی ہے۔ اور جو ہر بات میں دوسروں کے معاملات کے اندر اوپر نظر رکھنے والا ہو کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح سے ان کے معاملات ہیں، وہ سب سے پہلے آخر سے پہلے اپنی دنیا ہی کو برباد کر رہا ہے، کیونکہ ہر وقت لوگوں کے پیچھے پڑ جانا کہ کون میرے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے، حقیقت میں یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ جب کسی انسان کو لگ جاتی ہے تو یہ بیماری اس کی جسمانی تکلیفوں سے کہیں بڑھ کر بیماری ہے، کہ ہر وقت جو لوگوں کی ٹو میں رہنا کہ کون کیا باتیں کر رہا ہے، اور پھر جب بات ہوتی ہے، سنائی دیتی ہے، کو پتہ چلتا ہے، تو پھر اس کا پیچھا کرنا کہ کیوں اس نے بات کی ہے، کون ہوتا ہے اس طرح کی بات کرنے والا، اور پھر مخالفت اور دشمنی اور بغض اور کینہ دل دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، کہ جس کی بنیاد پر انسان اٹھتا بیٹھتا جاگتا سوتا بھی، حتیٰ کہ ہر وقت اس کے دل دماغ پر یہی باتیں مسلط ہوتی ہیں کہ اس نے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کی ہے اور میں کیسے اس سے انتقام لوں۔ اور اگر آدمی ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی کوئی کہتا رہے، اپنی زبان گندی کر رہا ہے اور اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہے، مجھے کیا، یا اگر زیادہ ہی ہے تو اللہ پر چھوڑ دے کہ کس نے کیا کہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے آپ کے خلاف، اس کو اللہ پر چھوڑ دے کہ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں، مجھے پیچھا کرنے کی ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور جو دیکھ سن رہا ہے وہ ہم سے کہیں بہتر دیکھ سن رہا ہے۔ ہم بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کا پیچھا بھی کرنا چاہیں کہ کون میرے بارے میں کیا کچھ کرتا کہتا ہے، تب بھی ہم باتوں کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، بلکہ اکثر اوقات باتوں کی حقیقت کو پہنچنے کے بجائے اس کے برعکس، اس کے الٹ ہمیں اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، بات کچھ اور ہوتی ہے اور معاملہ کچھ اور سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی یعنی دنیا کی جو دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی اس کو صلاحیتیں ہیں، اس کے مطابق بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو وہ نہیں پہنچ سکتا، اس کو نہیں پا سکتا، اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان ساری حقیقتوں کو جانتا ہے، معلوم ہے اس کو، اس کے سامنے ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن پورا اس کا بدلہ دے دے گا اس آدمی سے جس نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہے، کوئی ایسی بات کی ہے، آپ سے اس کا پورا بدلہ دلوا دے گا قیامت کے دن، جبکہ آپ کو بہت اشد ضرورت ہوگی اس کی۔ تو اس لیے اصل تو عقل مندی یہ ہے کہ آدمی اس طرح کی باتوں میں پڑنے کے بجائے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور اس کا پیچھا کریں، لوگوں کو چھوڑیں اس پر کہ اس کی باتیں اس سے جا کر باتیں سنیں اور آ کر بتائیں، تو اس کی بجائے آدمی معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، اور قیامت کے دن کسی نے بھی ظلم زیادتی کی ہے، زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی انداز سے، اس کو بدلہ دینا ہوگا، اور مظلوم کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ تو چنانچہ یہاں پر علماء نے ہمیں کچھ آداب بیان کیے ہیں، بتائے ہیں کہ ایسے چغل خوروں کے شر سے ہم کیسے بچیں، کیونکہ چغل خور کوئی شک نہیں کہ معاشرے کا سب سے بڑا فسادی آدمی ہے، اس کو برباد کرنے والا، بگاڑنے والا شخص ہے۔ اور جس طرح ہم نے عرض کیا ہے کہ جو اوروں کی باتیں آپ کو بتاتا ہے، آپ کی باتیں اوروں کو جا کر بتاتا ہے، اور اس میں بھی وہ کیا کیا کمیاں بیشیاں اور کیا کیا مرچے مسالے لگاتا ہوگا، تو اس لیے کوئی شک نہیں کہ بہت شریر آدمی ہے، شر پسند ہے چغل خور۔ تو آدمی اگر کسی کو لت پڑی ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے، اور دوسرے چغل خوروں کے شر سے بھی کیسے بچنا چاہیے، اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ غزالی سے نقل کرتے ہیں ان چیزوں کو، کہ سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ انسان اگر کوئی چغل خور آپ کے پاس آ کے بات کرتا ہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی، تو آپ اس کی بات کی تصدیق ہی نہ کرو، اس کی بات کو مانو ہی نہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ چغل خور جھوٹا آدمی ہے، تو جھوٹے آدمی کی بات قبول کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بے ایمان آدمی بات بتاتا ہے تو اس کی بات کی چھان بین کرو، تحقیق کر لو۔ تو سب سے پہلی بات تو کہ اس کو چونکہ جھوٹا آدمی ہے،
یہ چغل خور، تو اس چغل خور کی بات کو قبول ہی نہ کیا جائے، اس کو مانا ہی نہ جائے۔ اور دوسرا قدم جو اٹھانے کا ہے کہ اس کو روکا جائے، اس چیز سے اس کو روکا جائے، چغل خوری سے، اس کو نصیحت کی جائے، اور اس کو اس کے اس عمل کی جو قباحت ہے اس کو بیان کی جائے کہ یہ کام جو تو کر رہا ہے، یہ تیرے اس کام کی حقیقت کیا ہے اور اس کا کتنا بدترین انجام ہے، اور اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور اگر تو یہ کام کر رہا ہے تو شیطان ہی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے من الجنۃ والناس، کہ یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو اس کو بتایا جائے کہ تمہارے اس کام کا معنی کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تو شیطانی کام کر رہا ہے، شیطان بن کر یہ کام کر رہا ہے، اور جس کا نتیجہ آخرت میں جنت میں داخلہ نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے طرح طرح کے اس کے لیے جو وعدے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ چغل خور کے ساتھ آدمی کا نفرت ہونی چاہیے، اس سے بغض ہونا چاہیے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے چغل خوروں سے بغض رکھتا ہے۔ تو ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اس چغل خور سے بغض رکھے، اس سے نفرت کرے، اور اس نفرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر اس کے قریب نہیں پھٹکے گا، پھر اس کو شیطانی باتیں لا کر سنا کر ان کو بھڑکائے گا نہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جس کے بارے میں بات سنائی دی ہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کی، مسلمان مومن کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ ہم نے اس سے پہلے حسن ظن یا بدگمانی کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ ایک مسلمان مومن کا دوسرے مسلمان مومن کے ساتھ معاملہ ہمیشہ اچھے گمان سے ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی بات بھی سنائی دیتی ہے کہ جس میں ظاہراً کوئی نقصان کا پہلو ہو، کوئی بری چیز ہو، تو ہم نے ذکر کیا تھا بعض تابعین کے اقوال کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تمہارے بھائی کی طرف سے تمہیں کوئی غلط بات سنائی دیتی ہے تو اس کے لیے عذر تلاش کرو، یعنی اس کی اس بات کا کوئی دیکھو کہ رستہ اس نے کہ بات ممکن ہے کسی اچھے انداز سے کہنا چاہیے ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ تمہیں کوئی عذر جب نہیں ملتا تو جب بھی یہ سمجھو کہ اس کا وہ عذر ہوگا جو مجھے معلوم نہیں ہوا۔ تو اس لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی باتیں بتائی گئی ہیں اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہونا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ایسی باتیں سن کر آدمی جاسوسی میں نہ پڑ جائے، کیونکہ عام طور پر آدمی جب کسی سے اس طرح کی باتیں سنتا ہے کہ فلاں نے ایسی بات کہی، تو پھر شیطان کیا ہے کہ اس آدمی کو اٹھاتا بھڑکاتا ہے کہ تم بھی اس کا پیچھا کرو، وہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا باتیں کر رہا ہے، تو جس سے کیا ہے کہ آدمی جاسوسی کے جرم میں یعنی کہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اگر آپ کو یہ پسند نہیں کہ یعنی کہ آپ کی باتیں لوگوں کو بتائی جائے، تو اسی طرح اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ کرو کہ یہ بھی پسند نہ کرو کہ اوروں کی باتیں لا کر آپ کو بتائی جائیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس کسی کی بات کرو۔ تو علماء نے یہ 6 چیزیں بتائی ہیں چغل خوروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، کہ پہلی بات تو اس کے بات کو مانا ہی نہ جائے، اس کی تصدیق نہ کی جائے، پھر اس کو اس کام سے روکا جائے، اس کو وعظ و نصیحت کی جائے، اس کے فعل کی قباحت جو اس کا ذکر کیا جائے، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بھی چونکہ چغل خور سے بغض رکھتا ہے تو ایک مومن مسلمان بھی اس سے بغض رکھے جب تک وہ چغل خوری چھوڑ نہیں دیتا۔ اور چوتھی چیز کہ جس کے بارے میں بات بتائی گئی ہے اس کے بارے میں انسان بدگمانی کا شکار نہ ہو، اس کے بارے میں اچھا خیال رہے۔ اور پھر یہ بھی پانچویں چیز کہ ایسی بات کو سن کر جو ظاہراً تمہارے خلاف ہو، تم اس کی ٹو میں نہ لگ جاؤ، اس کی جاسوسی نہ کرنے لگ جاؤ کہ اس کی وجہ سے تم جاسوسی کرنے کے مجرم ہو جاؤ۔ اور اسی طرح آدمی اگر نہیں چاہتا کہ اس کی باتیں اوروں کو بتائی جائیں تو پھر اس کو چاہیے کہ اوروں کی باتیں بھی نہ سنیں اور باتیں بتانے والے کو وہیں پر روک دے، ٹوک دے، جس سے تاکہ اس کا حوصلہ شکنی ہو اور آئندہ بھی کوئی اس طرح کے کام نہ کرے۔ تو یہ حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں یا لا يدخل الجنۃ قطات، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قطات ہے، اور قطات کے معنی نمام، اور نمام چوری کرتا ہے اور لوگوں کی باتیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر باتیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 40، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تسمع حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ۔
یعنی الرصاص۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسمع حدیث قوم، کہ جو آدمی کسی قوم کی کسی لوگوں کی باتیں ان کو تسمع، ان کو کان لگا کے سنتا ہے، اوروں کی باتوں کو کان لگا کے سنتا ہے، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، جب کہ وہ لوگ جن کی باتیں وہ سن رہا ہے ان کو ناپسند ہو کہ ان کی بات کوئی سنے۔ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ کے معنی کہ وہ اس سے کراہت کرتے ہوں، یعنی نہ چاہتے ہوں کہ ان کی بات کو اور سنیں، تو پھر بھی آدمی کو کان لگا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے یا سنتا ہے۔ تو آپ ماتے صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے دونوں کانوں میں آنک یعنی رصاص، رصاص کے معنی پگھلا ہوا سیسا، پگھلا ہوا سیسا جو ہے ان کے کانوں میں، اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا کہ جو آدمی اوروں کی وہ باتیں سنتا ہے جو ان کو پسند نہیں کہ کوئی بات ان کی سنے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو میری بات سننا پسند ہے یا نہیں ہے؟ یعنی فرض کرو کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں آپس میں، دو آدمی فرض کرو، اب آپ وہاں پر جاتے ہیں یا گزرتے ہیں، اب آپ ان کی باتیں سنیں یا نہ سنیں، ان کے پاس بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، تو چنانچہ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ علماء نے اس کی مختلف شکل صورتیں بیان کی ہیں کہ فرض کرو دو آدمی الگ تھلگ بیٹھے ہیں کسی کونے میں کسی الگ تھلگ جگہ پر، اور خاموشی سے باتیں کر رہے ہیں، سرگوشی کے انداز سے، اس انداز سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ الگ ہو کر کیوں بیٹھے ہیں اور اتنی خاموشی، اتنی ایسا آواز سے کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور کو ہماری بات سنائی نہ دے، ان کی کوئی خاص باتیں ہیں جو آپس میں ہی کرنا چاہتے ہیں، اور ہر انسان کی خاص باتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کا حق ہے شرعی طور پر بھی کہ اس کی جو ان کی باتیں ہیں جو اپنے پاس رکھے، اوروں کو اس کا علم نہ ہونے دے۔ تو چنانچہ اگر الگ تھلگ کو بیٹھے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ نہیں چاہتے کہ اس کی کوئی بات سنیں۔ اسی ضمن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی آدمی سے بات چیت کر رہے تھے، ایک تابعی جو ہے وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں ان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، یعنی حالانکہ دونوں الگ تھلگ کھڑے تھے، تو یہ بھی آدمی جو تابعی ہے اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ تابعی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے میرے سینے پر دھکا دے کے مجھے پیچھے کیا کہ تم پتہ نہیں کہ ہم الگ کھڑے اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ تو ایک اس طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ الگ تھلگ جو بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں کہ تاکہ آپس میں ان کی بات چیت ہو اور کوئی تیسرا سننے والا نہ ہو۔ اسی طرح بعض اوقات یہ چیز کی جاتی ہے کہ آدمی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، دروازے کے قریب کان لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اندر سے کیا آواز آتی ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور کبھی جو ہے وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں اور یہ آدمی ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا اس انداز سے کہ شاید جیسے کہ اس کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو، یعنی وہ اپنے آپ میں مگن ہے، لیکن حالانکہ وہ باتیں سن رہا ہے، اور یہ لوگوں کی باتیں سن کر آگے پہنچانے والوں کے انداز واضح ہیں۔ اور اسی طرح موجودہ دور کے جو طرح طرح کے وسائل ہیں، ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے ہو، موبائل کے ذریعے ہو، یا بعض اوقات جو کیمرے لگے ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہو، یا ایسے آلات فٹ کیے ہوتے ہیں کہ جس سے وہاں پر جو بھی آواز پیدا ہوتی ہے، جو بھی باتیں ہیں وہ دوسری جگہ پر سنائی دیتی ہے، تو کوئی شک نہیں کہ سارے موجودہ آلات اگر سابقہ زمانوں میں براہ راست کان لگا کر سننے سے منع کیا گیا تھا، تو موجودہ حالات میں یا اس زمانے میں موجودہ جو آلات ہیں وہ کہیں زیادہ ان چیزوں کے اندر فعال ہیں، اور یعنی کہ باریک سے اور ہلکی سے ہلکی آوازوں کو بھی وہ کیچ کرتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ بلا ضرورت اس طرح کی باتوں کو ریکارڈ کرنا اور ان باتوں کو سننے کی کوشش کرنا یہ اسی میں آتا ہے جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جس نے کسی ایسے لوگوں کی باتیں سنی کہ جو بات وہ نہ سننا چاہتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تو موجودہ دور میں میڈیا کے وسائل کے حوالے سے جو مختلف طرح کی چیزیں آ چکی ہیں، تو
تو ان کے ذریعے سے ان کی آوازیں ریکارڈ کرنا، میسج ریکارڈ کرنا، ٹیلی فون کو ریکارڈ کرنا، اور اگر فون کر رہا ہے کوئی تو اس کے فون کو سننے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں کہ جس کا اس حدیث میں ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ تو ہے کہ کسی قوم کی یا لوگوں کی باتیں سننا، لیکن کیا اس میں بھی کوئی مستثنی چیز ہے، کوئی ایسی حالت ہے کہ جو جائز ہے؟ اور اس کے بارے میں علماء مانتے ہیں کہ ہاں واقعی اس میں بھی بعض ایسے حالات ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم اوروں کی باتیں سن سکتے ہیں اور ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ سن سکتے ہیں بلکہ کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی کو دوسرے معنوں میں جاسوسی کا نام دیا جاتا ہے کہ کسی کے ٹو لگانا، اس کے معاملات پر نظر رکھنا، اس کی باتوں کو غور سے سننے کی کوشش کرنا کہ وہ کیا کہتا ہے، تاکہ جو ہے اس کے معاملات کو بگاڑا جائے۔ تو یہاں پر علماء مانتے ہیں کہ اس میں جو استثنائی حالتیں وہ کیا ہے کہ کسی دشمن کے خلاف اس کی سازشوں کو جاننے کے لیے، اس کے پراپیگنڈوں کو سمجھنے کے لیے ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنا۔ کوئی دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، چاہے وہ کھلا کافر ہے یا کوئی منافق کی شکل میں ہے، اور ان سے خطرہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہو، تو وہاں پر نہ کہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہوگا کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو سنا جائے، ان کے معاملات پر نظر رکھی جائے، ان کی حرکات و سکنات کو دیکھا جائے، تاکہ کہیں اچانک ہی مسلمان اس طرح کے لوگوں کی طرف سے کسی نقصان کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ نے کچھ لوگوں کو چھوڑا ہوتا تھا کہ جو کافروں کی خبریں لے کے آتے، جس کو ہم جاسوسی کا نام دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ انداز رہا ہے، اور یہ ضرورت بھی ہوتی ہے، اس لیے یعنی کہ اگر کوئی کافر ہے، دین کا دشمن ہے کہ جس سے خطرہ ہے دین کو، مسلمانوں کو، اور وہ آدمی واقعی ہی مشکوک ہے، یعنی یا تو کافر ہے کھلا یا کافروں سے ملا ہوا ہے منافقوں کی شکل میں، تو ایسے لوگوں کی باتوں کو سننا جائز ہے، اس پر جاسوسی کی جا سکتی ہے، اور ان کی باتوں کو سننا اس میں کوئی حرج گناہ کی بات نہیں، کیونکہ مقصد جو ہے یہاں پر اصلاح کرنا ہے، نہ کہ فساد کرنا ہے، بلکہ فساد سے بچنا ہے۔ اور اگر عام لوگوں کی باتیں سن کر یا عام لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش کرنا حرام اور ناجائز ہے، تو اس میں سب سے بڑی جو ناجائز اور سب سے بڑا قبیح اور ان کے گناہانہ گناہ ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی باتیں سن کر کافروں کو پہنچائی جائیں۔ مسلمانوں کی باتیں سن کر کافروں کو پہنچائی جائے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یا تو کھلے کافر ہوں یہود و نصارہ ہندو سکھ کی طرح، یا پھر وہ کافر جو دعوے دار تو اسلام کے ہیں لیکن اصل میں وہ کافروں سے ملے ہوئے ہیں، انہی کی خاطر ان کی ہمدردیاں ہیں، انہی کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، کوئی شک نہیں کہ ایسے کلمہ گو یا ایسے اسلام کے دعوے دار جو ہیں وہ بھی انہی کافروں میں ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین جو جاسوسی ہے اور اوروں کی باتیں سننے کی کوشش کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ کسی مسلمان کی باتیں سننا تاکہ کافروں تک پہنچائی جائیں، دین کے دشمنوں تک اس کی باتیں پہنچا کر ان کو مسلمانوں کو نقصان کیا جائے۔ تو یہ نہ کہ صرف جائز ہے بلکہ ایسی چیزیں جو بلکہ یہ چیز سب سے بڑھ کر گناہ ہے کہ کسی مسلمان کی باتیں سن کر کافروں کو پہنچائی جائیں۔ تو یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ جو کسی قوم کی باتیں سنتا ہے اور اس قوم کی ان لوگوں کی جو ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بات سنیں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا سزا کے طور پر۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ملتا ہے الجزاء من جنس العمل، کہ آدمی جس طرح کا عمل کرتا ہے اسی طرح کے اس کو جزا، اس کا بدلہ ملتا ہے۔ تو چنانچہ اس نے کانوں کو غلط استعمال کیا اور لوگوں کی باتیں سننے پر لگایا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے مد مقابل اس کو سزا دیتے ہوئے اس کے کانوں میں سے پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا۔ اگلی حدیث لیتے ہیں 41 نمبر۔ آپ ماتے ان اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، صحیح مسلم کے اس حدیث میں آپ ماتے ہیں ان اللعانین، لعانین کے معنی جو بہت زیادہ لعنتیں بھیجنے والے ہیں یا لعنتیں کرنے والے ہیں۔ تو لعنتیں بھیجنے والے، لعنتیں کرنے والے لوگ جو ہیں لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن نہ تو وہ ان کے سفارشی بن سکیں گے، شفاعت کر سکیں گے کسی کی، اور نہ ہی وہ شہداء گواہی دے سکیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو
ان کو شفاعت کا حق بھی دے گا، نبیوں کو، رسولوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، صالحین کو، متقین کو، شہداء کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اوروں کی، گنہگاروں کی سفارش کرنے کی بھی اجازت دے گا، لیکن یہ اجازت ہر شخص کے لیے مخصوص انداز سے ہوگی۔ تو ایک تو ہے یہ شفاعت کہ قیامت کے دن وہ شفاعت کا حق جو اللہ تعالیٰ بعض مومنوں کو دے گا، تو ایسے لوگ جو لعنتیں بھیجنے والے ہیں، لعنتیں کرنے والے ہیں، ان کو شفاعت کا حق نہیں ملے گا، وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری چیز ولا شہداء، اور نہ ہی وہ گواہ ہوں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن گواہ کس چیز کے، یا گواہی کس چیز پر دینی ہے، اس کا ہم سورہ بقرہ دوسرے پارے میں کی شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو مسلمان یہ امت مسلمہ جو ہے قیامت کے دن سابقہ امتوں کے مقابلے میں ان کے خلاف اللہ کے نبی رسولوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ اب ایک وہ شخص جو ہزاروں سال بعد آیا ہے قوم نوح کے، ان کو کیا پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو کس انداز سے ٹھکرایا تھا؟ وہ تو نہیں تھا اس وقت۔ اور شاہد ہونے کا معنی چیز کو دیکھنا، تو پھر یہ امت جو ہے کیسے سابقہ رسولوں کے حق میں گواہی دے گی کہ جب کہ نہ ان کا زمانہ پایا ہے، نہ اس کو دیکھا ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ تو یہ گواہی کس چیز سے ہوگی؟ یہ گواہی قرآن سے ہوگی کہ اگرچہ ہم نے نوح علیہ السلام کا زمانہ تو نہیں پایا، عاد و ثمود کے زمانے تو بہت ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، قوم لوط کی بستیاں بہت ہزاروں سال پہلے تباہ ہو گئی ہیں، ہم نے وہ زمانے نہیں پائے، لیکن اس کے باوجود ہم قرآن میں ان کی تفصیلات پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ پر ان کے واقعات بیان کیے ہیں کہ نوح علیہ السلام کتنی عرصہ تک، 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اور یہ بھی اللہ نے دوسری صورتوں میں بیان فرمایا کہ ان کی تبلیغ کا انداز بھی کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے مد مقابل قوم کی کیا ہر درمی تھی، کیا کفر و عناد تھا، سوائے چند لوگوں کے باقی اپنے کفر پر بلد رہے۔ تو ہم یہ قرآن کے اندر ساری تفصیلات پڑھتے ہیں، اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پڑھتے ہیں۔ تو قیامت کے دن مسلمان مومن جو ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں، نبیوں کے حق میں ان کی گواہی دے گا ان کی قوموں کے خلاف۔ اور یہ گواہی کہاں سے ہوگی؟ قرآن سے ہوگی، کہ جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ایک مسلمان کو ضرورت ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ قرآن کو سیکھے، پڑھے، جانے، اور پتہ ہو کہ اللہ نے قرآن میں کیا کچھ بیان کیا ہے، تاکہ قیامت کے دن اس قرآن کی گواہی کے مطابق وہ گواہی دے سکے۔ لیکن یہ گواہی دینے کا شرف اور کوئی شک نہیں کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں گواہ بن کے کھڑے ہونا نبیوں کے حق میں معمولی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن یہ سعادت ایسے لوگوں کو حاصل نہیں ہوگی جو لعنتیں بھیجنے والے ہیں۔ وہاں پر کسی کی شفاعت کرنے کی یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے انسان کے لیے، لیکن یہ بھی اس کو حاصل ہوگی جو لعنتیں نہ کرتا ہو۔ لعنتیں کرنے والوں کو شفاعت کا حق بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ لعنت ہے جس کے بارے میں حدیث آتی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ جاننا ضروری کہ لعنت ہوتی کیا ہے، لعنت کا معنی کیا ہے۔ لعنت کا لغوی طور پر، لفظی طور پر جو معنی ہے، الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اس سے دھتکار دیا جانا، اس کو دفع کر دیا جانا۔ کہ جس آدمی پر لعنت پڑ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ اس اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی مدد، نصرت، تائید، اس کی نگرانی، اس کی حفاظت، ہر چیز اللہ کی طرف سے اس کے اٹھ جاتی ہے۔ اللہ ایسے شخص کو پھر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جہاں بھی چاہے جا کے ہلاک ہو، تباہ ہو، اللہ اس کی حفاظت نہیں کرتا اور اس کو بچاتا نہیں ہے۔ تو یہ لعنت کا معنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، حقیقت میں ہر طرح کی بدبختی اس پر چھا گئی۔ لعنت کا حکم کیا ہے؟ لعنت کا حکم جس طرح یہاں پر بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی حدیث اسی بات کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ لعنت کتنا بڑا گناہ ہے، کہ جس گناہ کی بنیاد پر قیامت کے دن لعنت کرنے والے کو شفاعت کرنے کا بھی حق نہیں ملے گا، اور نہ ہی وہ اللہ کے نبیوں کے گواہ بن کر کھڑا ہونے کا اس کو یہ سعادت شرف حاصل ہوگا۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا گناہ گناہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آپ کا فرمان ہے، لعن المؤمن کقتلہ، کہ مسلمان مومن کو لعنت بھیجنا کیسے ہے کہ جیسے اس کو قتل کرنا ہو، یعنی کسی پر لعنت ڈالنا
ایسے ہی ہے جیسے اس کو قتل کر دینا ہو، اور تھوڑا سا غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ لعنت بھیجنا پھر کتنا بڑا جرم ہے، کہ کسی کو ناحق طور پر قتل کر دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی پر لعنت بھیجنا بھی ایسے ہی اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح ترمذی کی حسن حدیث میں آپ مومن مسلمان کی استحصے بیان کرتے فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذی، کہ مومن مسلمان نہ تو تان بازی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی لعنتیں بھیجنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ بے حیا ہوتا ہے، اور نہ ہی گرا ہوا گھٹیا حرکتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ نے مومن مسلمان کی صفات بیان کی کہ جس میں وہ لعن تان نہیں کرنے والا ہوتا۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ لعنت جب کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ابو داؤد کی حسن حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی پر لعنت بھیجتا ہے، لعنت کرتا ہے، تو وہ لعنت آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی آسمانوں کے اوپر نہیں جا سکتی وہ لعنت، تو وہیں سے پھر وہ لعنت نیچے زمین پر پھینکی جاتی ہے۔ اور اگر تو جس پر لعنت ڈالی گئی ہے واقعی وہ لعنت کا مستحق ہے، کھلا کافر ہے، کوئی بے ایمان ہے، کوئی اس طرح کا بدبخت آدمی ہے کہ جو واقعی لعنت کا مستحق ہے، جس پر لعنت ڈالی گئی ہے، تو پھر تو اس پر لعنت پڑ جائے گی۔ اور اگر وہ شخص جس پر لعنت ڈالی گئی ہے وہ لعنت کا حقدار نہیں تھا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ لعنت پھر لوٹ کر اسی پر آ پڑتی ہے جسے لعنت بھیجی ہوتی ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ کتنے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو خود اپنے آپ پر لعنتیں بھیج رہے ہیں، خود اپنے آپ پر لعنتیں ڈال رہے ہیں، کس لیے کہ کسی پر لعنت کرتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں لعنت کا مستحق نہیں ہوتا، تو پھر کہنے والا جو ہے خود ہی اس پر لعنت آ پڑتی ہے۔ اور لعنت کا جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا ایک جرم ہے اور بہت بڑی محرومی انسان کے لیے۔ اور اسی لیے لعنت جب کسی چیز پر ہوتی ہے تو اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ نہیں چلنے دیتے تھے۔ ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے، تو ایک انصار کی عورت، مدینہ کی عورت، اس کی اونٹنی تیز نہیں چلتی تھی یا کچھ معاملہ تھا، تو اس نے اونٹنی کو پر لعنت بھیجی کہ تجھ پر لعنت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ اس نے اونٹنی پر لعنت بھیجی ہے، تو آپ میں کہ ایسا کرو، صحابہ کو حکم دیا کہ اس کی اونٹنی سے جو سامان وغیرہ اتار لو اور اس کی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، یعنی قافلے کے ساتھ نہ چلے، قافلے کے ساتھ یہ نہ چلے، لا یصحبنا ملعونہ، کہ جس اونٹی پر لعنت ڈال دی گئی ہے یہ اونٹی ہمارے ساتھ نہ چلے۔ تو چنانچہ صحابہ کرام نے اونٹی سے سامان وغیرہ اتار لیا اور اونٹی کو قافلے سے باہر نکال کر صحرا میں کھلا چھوڑ دیا۔ اور وہ عورت جو ہے، اب اونٹی کا گناہ تو نہیں تھا کہ اونٹی پر اس کو سزا دی جاتی، اس لیے اونٹی کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اور وہ عورت جو لعنت بھیجنے والی تھی گناہ جرم اس کا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ قافلے کے اندر وہ پیدل چل رہی تھی اور کوئی بھی آدمی اس کو اپنی سواری پر سوار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، کس لیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دینا چاہی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لعنت کا معاملہ کتنا گھناؤنا ہے کہ جو ہمارے عام زبانوں پر چڑھا ہوتا ہے کہ فلاں پر لعنت ہو۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا ہم کسی پر بھی لعنت نہیں کر سکتے؟ ہاں، لعنت کی جا سکتی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے لعنتیں کی ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، ظالموں پر لعنت کی ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں بھی مختلف طرح کے لوگ ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے، سود کھانے والے پر، سود کا لین دین کرنے والوں پر لعنت ہے، شراب کے پینے پلانے والوں پر لعنت ہے، اسی طرح شرک کرنے والے پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، جس طرح کہ ہمارے بہت یہ لوگ کام کرتے ہیں، اللہ کے ذات کے علاوہ جن کو اپنے بزرگ ولی سمجھتے ہیں ان کی قبروں پر جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت ڈالی ہے۔ تو جن لوگوں پر لعنتیں ڈالی گئی ہیں مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ تو اگر تو لعنت کرنا ہو کہ کافر پر لعنت ہو، مشرک پر لعنت ہو، سود خور پر لعنت ہو یا رشوت لینے والے پر لعنت ہو تو پھر تو جائز ہے، کیونکہ وہ لعنت ہے جو عام ہے، جو کسی کے اوپر خاص طور پر نہیں ہے۔ جس لعنت کا تعلق جو ہے کسی کے فعل کے ساتھ ہے، اس کے جرم کے ساتھ ہے، کہ ایسا جرم کر رہا ہو کہ جس جرم کے کرنے والے کی وجہ سے اس پر قرآن و سنت میں لعنت ڈالی گئی ہے،
تو ایسے لوگوں پر تو لعنت، یعنی اس انداز سے لعنت بھیجنا تو جائز ہے کہ جو بھی سود خور ہے اس پر لعنت ہو، جو بھی مشرک ہے اس پر لعنت ہو، لیکن کسی آدمی پر مخصوص طور پر لعنت بھیجنا کہ فلاں آدمی، اس کا نام لے کر کہا جائے کہ اس پر لعنت ہو، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ کافر بھی کیوں نہ ہو، کافر بھی جو زندہ موجود ہے زمین پر، اس کو بھی اگرچہ وہ کفر پر بھی کیوں نہیں، اس پر بھی لعنت بھیجنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں نے مسلمانوں کو احد کی جنگ میں بہت بڑا نقصان کیا، اور اس طرح کچھ وہ مسلمان تھے جو کافروں کی قید میں پڑے تھے، ان پر ظلم ستم ڈھاتے تھے کافر، اور مختلف طرح کے کافروں کی طرف سے جو سازشیں اذیتیں تھیں، تو آپ نے کافروں کے خلاف بد دعا کی، ان پر لعنت بھیجی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، لیس لک من الامر شیء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سے کچھ حصہ نہیں۔ تو جس کا معنی کیا ہے، پر بھی لعنت بھیجنے سے منع کیا گیا جو زندہ موجود تھے، اور ان سے مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا تھا۔ تو ایک کافر پر جو زندہ موجود ہے اس پر لعنت کیوں نہیں کریں گے، کہ جب کہ وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں پر لعنت ہو۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ اس کافر کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے، کیا واقعی کفر پر اس کی موت آتی ہے، یا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ہدایت دے دے، توفیق دے دے، اور وہ جو ہے وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو کے مر جائے۔ اور احد کے یعنی کہ واقعے میں جہاں پر آپ نے بد دعا کی تھی، لعنتیں بھیجی تھی کافروں پر، تو جن کافروں پر آپ نے لعنتیں بھیجی تھیں وہ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں اور اسلام کے علمبردار بنتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اس لیے اگرچہ کافر بھی کیوں نہ ہو جو زندہ موجود ہو، اس پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے جا کے کسی مسلمان پر لعنت کی جائے۔ اور ہم نے لعنت کی دو شکلیں بیان کی ہیں، کہ ایک ہے کہ اس کی صفت کے ساتھ لعنت بھیجنا کہ جو بھی کافر، تو یہ جائز ہے، لیکن کسی کا نام لے کر مخصوص طور پر اس کو خاص کرتے ہوئے یہ چیز کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اگلی حدیث لیتے ہیں تاکہ ہمارا باب مکمل ہو جائے۔ عن بهز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له ثم ویل له۔ بہز بن حکیم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ حکیم سے، اور ان کا باپ اپنے باپ یعنی بہز کے دادا سے یہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل الذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم، اس آدمی کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جو بات کرتا ہے لیکن جھوٹی بات کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہتا ہے، اور جھوٹی بات یعنی کہ جھوٹ کہتا ہے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بات کہنا کیسا ہے، آپ مانتے ہیں ویل اللہ، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس آدمی کے اوپر بربادی ہو، تباہی ہو۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک عام جرم ہے کہ کہیں پر محفل لگی ہوتی ہے تو محفل والوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں ادھر کی ادھر کی، کہ تاکہ ان کو ہنسایا جائے، ان کو خوش کیا جائے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ ایسا کرنے والا آدمی کون ہے؟ بدبخت آدمی ہے جس پر تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکذب لا یصلح فیہ جد ولا ہزل، کہ جھوٹ جو ہے کسی بھی حالت میں جائز نہیں، چاہے آدمی سنجیدہ ہو کر دل سے جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہو، یا بعض اوقات مزاح کی شکل میں جھوٹ بول رہا ہو، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ابو داؤد کی حسن حدیث ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، چاہے وہ مذاق بھی کر رہا ہو تب بھی یعنی کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ترک الکذب وان کان مازحا، کہ جھوٹ کو چھوڑو چاہے آدمی مذاق کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ اور ابو امامہ کی دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، کہ میں جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں اور گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کہ جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ مذاق کی شکل میں بھی کیوں نہ ہو۔
کہ یہ مذاق کی شکل میں بھی کیوں نہ ہو تب بھی اس کو جھوٹ کو چھوڑ دے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو آدمی کے لیے جنت کے درمیان میں اس کے گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب فی المزاح، کہ اس وقت تک آدمی صحیح طور پر سچے طور پر ایمان نہیں لا سکتا جب تک وہ عام بات چیت میں اور یعنی کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دیں۔ تو یہ حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو لوگ ہنسی مذاق کے لیے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہاں وہ لوگوں کو ہنسا دیا، خوش کر دیا، لیکن اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ اور آپ مانے کہ ایسے شخص کے لیے تباہی ہے، ایسے شخص کی بربادی ہے۔ 3 دفعہ آپ نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ مذاق کی شکل میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ہم نے ذکر کیا تھا بعض صورتوں کی تفسیر میں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا مذاق اور ایک ہوتا مزاح۔ مذاق ہوتا ہے کسی کو حقیر جان کر اس کا ہنسی اڑانا، اور ایک ہوتا ہے مزاح کہ جس میں کوئی ایسی بات کہنا کہ جس سے سننے والے کو خوشی ہو یا سننے والا ہنسے، لیکن اس میں کوئی غلط پہلو نہ ہو، اس میں کوئی تحقیر نہ ہو، تذلیل نہ ہو کسی کی، نہ اس میں جھوٹ ہو، تو یہ جائز ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی واقعات ملتے ہیں کہ آپ مزاح کرتے تھے، ہنسی کرتے تھے، یعنی بعض اوقات کوئی ایسی بات کہتے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن وہ بات صحیح ہوتی، سچی ہوتی، اس میں کوئی غلط بیانی نہ ہوتی، کوئی جھوٹ نہ ہوتا، اور نہ ہی کسی کی تذلیل تحقیر ہوتی۔ تو اس حوالے سے کہ ایک حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ایک عورت، بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ میں کہ اے ام فلان، جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ تو وہ پریشان ہوگی کہ اللہ کے نبی بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ تو آپ میں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہوئے سبھی کو جوانی کی حالت میں داخل کرے گا۔ تو آپ نے جیسے کہ اس کے ساتھ یہ مزاح کیا، تو ایسا مزاح جو صحیح ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ جب یہ کہا کہ جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی، تو آپ نے بات جو غلط نہیں کی بلکہ صحیح بات کی، غلط بیانی نہیں تھی اس میں، کیونکہ جنت میں داخل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جب داخل کرے گا تو ان کو جوانی کی عمر میں داخل کرے گا، چاہے وہ دنیا میں کتنے بھی بوڑھے کیوں نہ تھے۔ تو اس طرح کی بات ہمیں مزاح کی باتیں ملتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، غلط بیانی نہیں ہوتی تھی، کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں ہوتی تھی، تو ایسا مزاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر جھوٹ کا پہلو ہے، کسی کی تذلیل تحقیر ہے، کوئی ایسی باتیں ہیں، تو یہ جائز نہیں، بلکہ ایسا کرنے والے کے لیے تباہی بربادی کی اس کے حکم دیا گیا ہے، اس کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو آج کی احادیث میں ہم نے جو لیا ہے، ایک تو جو چغل خور ہے اس کا کیا انجام ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور چغل خور کا کس قدر فساد ہے کہ جس فساد سے بچنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ چغل خوروں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسرے حدیث میں ہم نے لیا ہے کہ جو ایسے لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو نہیں چاہتے کہ وہ ان کی باتیں سنیں، تو ایسے لوگوں کا بھی انجام کیا ہے، ان کی بھی سزا کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، جسے پتہ چلتا ہے کہ کتنا گھنونا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی لوگوں کی باتیں سنے کہ کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ پاس بیٹھ کر کان لگا کے سنے، یا دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر سنے، یا پھر موجودہ جو سوشل میڈیا کے وسائل ہیں ان کے ذریعے سے کچھ چیزیں ریکارڈ کر کے یا کسی انداز سے اس کو سننے کی کوشش کرے، تو یہ چیز جو ہے گناہ ہے، جو جاسوسی کا جرم ہے۔ اور یہ اسی وقت جائز ہے کہ جب کوئی کسی شخص سے کچھ شر پسند ہو، اس سے خطرہ ہو، تو وہاں پر اس کی جاسوسی کی جا سکتی ہے، اس کی باتیں سننا ضروری ہیں تاکہ مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہے، ورنہ عام حالت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرنا کہ ان کے باتوں کو سننے کی کوشش کرنا، یہ چیز ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح آگے ہم نے حدیث میں پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو لعنتیں بھیجنے والے ہیں وہ قیامت کے دن نہ تو سفارش کر سکیں گے اور نہ ہی گواہی کے لیے کھڑے کیا جا سکیں گے کہ اور ہم نے لعنت کا معنی بیان کیا کہ لعنت کیا ہوتی ہے، اس کے حکم بھی ذکر کیا کہ لعنت کا حکم کیا ہے، کہ لعنت اصل جو ہے وہ ناجائز ہے کسی بھی حالت میں۔ اور اس کی علماء نے 2 شکلیں بیان کی ہے کہ اگر تو کسی خاص کام کرنے والے کی وجہ سے اس پر لعنت کی جا رہی ہے کہ فلاں شخص یہ جو کام کرتا ہے اس پر لعنت ہو، یعنی فلاں کام کرنے والے پر لعنت ہو، تو یہ جائز ہے۔ اور اگر کسی شخص کو خاص کر کے کہا جائے کہ فلاں شخص پر لعنت ہو، تو یہ جو ہے ناجائز ہے۔
اور پھر لعنت کا ہم نے انجام بیان کیا کہ لعنت کا انجام کیا ہے کہ آدمی اگر لعنت کرتا ہے کسی پر تو اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو لعنت لوٹ کر اسی پر آ پڑتی ہے۔ اس کے بعد آخری حدیث ہم نے لی ہے کہ جس میں آپ میں کہ کسی کو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ ایسے آدمی کے بربادی کی تباہی کی بد دعا کی ہے۔ تو جسے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ ہر وہ گناہ جس پر کس طرح کی وعید آ رہی ہے اس کے کبیرہ گناہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ تھے اخلاق و آداب کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آخر میں ہمارے دورہ علوم شرعیہ کے جو شرکاء ہیں مرد و خواتین، ان کو بتایا جاتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم کچھ ہمارے سبجیکٹ جو ہے ان کی ریویژن شروع کریں گے۔ تو حدیث کا درس جو ہے آج ہمارا آخری درس رہے گا۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اس درس میں ہم بعض مسائل جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کی ریویژن کریں گے، ان کو دہرائیں گے کہ تاکہ ستمبر تک ساتھی جو ہے امتحان کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ابھی تک ہم نے جو سلیبس پڑھا ہے اس کی ہم تیاری شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ریویژن ہوگی اور اپنے طور پر بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ تفسیر کا ہو یا حدیث کا ہم نے جو پڑھ رہے ہیں اور کتاب التوحید کا ہم نے جو پڑھا ہے، اور اسی طرح نماز کے مسائل کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں کہ کچھ باب باقی رہ گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سبھی کو جو ہے انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کی جائے، اچھے انداز سے اس کی ریویژن کی جائے۔ تو اگلے ہفتے سے ہم کلاسیں لے گئے، لیکن 1 یا 2 کلاسیں شاید ان کو ہم ریویژن کی کلاسیں بنائیں گے کہ جس میں ہم ان دروس کے اندر جو ہے وہ صاحب کا جو پڑھا ہوا ہے اس کو دہرا سکیں اور امتحان کی تیاری ہو سکے۔ اور امتحان کے لیے بھی سبھی کو اچھے انداز سے تیاری کرنا ہوگی، کیونکہ انشاءاللہ ستمبر میں ہمارا جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس کلاس میں شفٹ ہونے کے لیے امتحان میں پاس ہونا ضروری ہے، یعنی اگلی کلاس میں جانے کے لیے۔ اور آئندہ سے انشاءاللہ ہر کلاس کا الگ سلیبس ہوگا، 3 کلاسیں ہوں گی یا 3 لیول ہوں گے، تو ہر لیول کا الگ سلیبس ہوگا۔ تو اگلی کلاس میں شفٹ ہونے کے لیے اس کلاس کا امتحان پاس کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ بھی تنبیہ کی جاتی ہے تاکہ ابھی سے تیاری شروع کر دی جائے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔